Hi, this is me, Rashid Ali Malik, and today my topic is fourth article of Islam, सौम, रोज़ा और फास्टिंग। तो आज हम इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन रोज़ा या सौम या फास्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना क्लास बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो फास्टिंग इज़ कॉल्ड सौम इन अरबिक। फास्टिंग जो है वो इंग्लिश में रोज़े को कहा जाता है, इसको अरबिक में जो है सौम कहते हैं, और रोज़ा जो है इसको उर्दू में कहते हैं। यानी इसके तीन नाम है, रोज़ा, सौम एंड फास्टिंग। इसका मतलब होता है इट मीन्स टू रिफ्रेन और कीप अवे फ्रॉम समथिंग, तो अपने आप को महफूज रखना, दूर रखना किसी चीज़ से। अच्छा, उसके बाद ये जो है कुछ पॉइंट्स लिखी गई हैं, ये सिर्फ जो है पढ़ लेनी है आप लोगों ने। जो मेन पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के हवाले से, किसी टेस्ट के हवाले से, वो नीचे हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। कि फास्ट मीन्स टू स्टॉप। लफ्ज़ फास्ट का मतलब है कि रुक जाना, किसी भी चीज़ से रुक जाना, ठीक है। एंड फास्टिंग मेड ऑब्लिगेटरी इन 2 हिजरी। तो जो रोज़ा है वो 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। याद रहे, इससे पहले हमने ज़कात पढ़ा था, और ज़कात भी जो है वो 2 हिजरी को फ़र्ज हुई, ठीक है। और उससे पहले हमने नमाज़ पढ़ा था जो कि 10 नबवी या 11 नबवी पे फ़र्ज हुई, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं रोज़ा। तो रोज़े को भी ऐसे ये पॉइंट याद रखना है कि फ़र्ज़ कब हुआ, तो 2 हिजरी। और उसके बाद है कि रोज़े जो है वो रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। और रोज़े जो है, रमज़ान का महीना तो सबको मालूम है, लेकिन रमज़ान का नंबर ऑफ़ मंथ में, यानी कि 12 महीने जो हैं इस्लामिक, उनमें से रमज़ान के मंथ का नंबर है 9th। अच्छा, कभी कभार इन मंथ की जो है ना सीरीज़ सीक्वेंस जो है ना पूछी जाती है। अब ये अगर आप एक दफ़ा याद रख लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो कम अज़ कम इसको एक दफ़ा चार्ट को लाजमी देखें। इस तरह के सवाल आते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको 12 मंथ के नाम पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला मंथ होता है मुहर्रम, उसके बाद सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, उसके बाद रजब, शौबान, रमज़ान, शवाल, उसके बाद जुल्कद और फिर जुल्हज। तो ये हैं 12 मंथ। और काफ़ी दफ़ा ऐसा पूछा जाता है कि बताइए सेवन्थ जो मंथ है इस्लामिक वो कौन सा है। तो इस तरह जो है ना आपको याद होना चाहिए कि सेवन्थ मंथ जो है वो रजब है। और उसके अलावा अभी 9th मंथ जिसमें हम रोज़े रखते हैं उसका नाम है रमज़ान, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखनी होती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ द होलीस्ट मंथ इन द इस्लामिक कैलेंडर। तो इस्लामिक कैलेंडर में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल और सबसे होलीस्ट मंथ जिसे हम कहते हैं वो है रमज़ान। और उसके अलावा कंप्लीट कुरान वाज रिवील्ड टू हज़रत मोहम्मद सल्लम ड्यूरिंग दिस मंथ। तो आप सल्लम के ऊपर जो कंप्लीट कुरान जो नाजिल हुआ वो भी इसी मंथ में नाजिल हुआ। अच्छा, ये है कि फीड 60 पीपल इज़ द एंटोनमेंट एंटोनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट आर 60 कंटिन्यूस फास्ट। तो अगर आपसे रोज़ा टूट जाए किसी वजह से, या आपको कोई मसला ऐसा हुआ है जिसमें आपको रोज़ा तोड़ना पड़ा, तो फिर आपने उसके बदले में 60 लोगों को रोज़ा खुलवाना होता है, या आपको 60 कंटिन्यूस रोज़े रखने होते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि बाबुर रैन इज़ द डोर फॉर फास्ट ऑब्जर्विंग पीपल। तो क़यामत के दिन जो है ना रोज़ादार एक जो है दरवाज़े से दाखिल होगा जन्नत में, जिसका नाम है जन्नत के दरवाज़े का बाबुर रैन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कि बाबुर रैन जो है वो डोर है जन्नत का, जिससे रोज़ेदार जन्नत में दाखिल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तरावी मीन्स टू रेस्ट। तरावी का मतलब है कि आराम करना। अच्छा, बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन वेरी फर्स्ट ऑफ रमज़ान ऑन 17th। अच्छा, एक गज़वा हुई थी बदर, यानी कि पहली जंगों में जंग लड़ी जाने वाली गज़वा जो है वो है बदर। अच्छा, वो भी इसी मंथ रमज़ान में 17 रमज़ान पे लड़ी गई। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है एक छोटा सा, कि गज़वा और सिंपल जो है जंग में क्या फ़र्क है। अब गज़वा उसे कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में जंगें लड़ी गई और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया, तो उसे हम गज़वा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जंगें ऐसी थीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लड़ी गईं, लेकिन उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उन्हें हम सरैया कहते हैं। ये मेरी प्रोनाउंसिएशन के अंदर मसला हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है कि SARI है, सरैया, ठीक है। और गज़वात जो हैं वो टोटल 27 हैं,
اور قرآن پاک میں 12 کا ذکر آیا ہوا ہے۔ یہ سارے پاس پیپر سے پوائنٹ بتا رہا ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ سریا جو ہے یہ مورخ لکھتے ہیں کہ یا 56 ہیں یا 53 ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگیں لڑے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو واپس آتے ہیں اپنے کلاس کی جانب۔ تو جو بدر کی جنگ ہے وہ پہلی جنگوں میں لڑی جانے والی جنگ ہے، جو کہ 17 رمضان کو لڑی گئی۔ ایک بات یاد رہے، اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا جنگ ابوا یا بیٹل آف ابوا یا ودان، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرسٹ ہجری پہ جو ہے نا ہوئی تھی۔ اب وہ لڑی نہیں گئی تھی جنگ، کیونکہ لڑنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ وہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی، تو وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ جبکہ جہاد کا جو فرض ہونے کا آیا ہے ہم پہ، وہ آیا ہے 2 ہجری۔ تو اسی وجہ سے 2 ہجری کے بعد ایک فائٹ ہوئی ہے باقاعدہ، جس کا نام ہے جنگ بدر، بیٹل آف بدر۔ تو کبھی بھی آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی جنگ کون سی ہے جو لڑی گئی غزوہ، تو وہ ہے بیٹل آف ابوا یا ودان۔ لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلی لڑی جانے والی باقاعدہ جس کے اندر فائٹ ہوئی ہے، تو وہ بدر ہے۔ اچھا، واپس آتے ہیں کہ 17 رمضان، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ منتھ ہے جو ہولیسٹ منتھ ہے اسلامک کیلنڈر میں، اس کے اندر پہلی جنگ بھی لڑی گئی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ عمر ارینجڈ نماز تراویح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے نماز تراویح سب سے پہلے ارینج کی، یعنی جو عشاء کی نماز میں ہم جو ہے تراویحاں پڑھتے ہیں 20 رمضان میں، تو وہ حضرت عمر نے اس میں ایڈیشن کی۔ ایک بات یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زندگی سے مطلب اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد 4 خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، اور وہ بالکل حق پہ ہیں۔ انہوں نے جو چیز اس دنیا اس دین میں ایڈ کی ہے، اس دین میں، وہ حق ہے، بالکل اس کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم جیسے لوگوں نے اس دین کے اندر جو ایڈیشن کی ہے، اپنی مرضی سے اپنی چیزوں سے ایڈ کی ہیں، تو اسے ایک لفظ کہا جاتا ہے بدعت، یعنی جو اپنی طرف سے ہم لوگوں نے اپنی ایڈیشن کی ہے، وہ ہے بدعت، دین میں چینجنگ لانا، جو کہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے آس پاس کے لوگوں نے دین کا کیا بنا دیا ہے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تراویحاں وراویحاں ارینج نہیں تھیں، لیکن یہ حضرت عمر کے دور میں پہلی دفعہ پڑھی گئیں، جو کہ ہم سارے اس کو فالو کرتے ہیں۔ جو بھی خلفائے راشدین نے چیزیں ایڈ کی ہیں مطلب اپنی زندگی میں، وہ ان کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ برحق ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ منتھ آف رمضان از نون ایز سید الشہور۔ رمضان کے مہینے کو جو ہے سید الشہور کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 5 روزے مطلب 5 دن جو ہیں سال میں ایسے ہیں جن کے اوپر روزہ منع ہے، اس کے اوپر روزہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، وہ دن کون سے ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پہ صرف یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واجب مینس آرڈینڈ، مطلب کہ لازمی ہم نے کرنا ہوتا ہے، واجب بھی۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے اندر جو ہے نا 30 دن ہوتے ہیں، کافی دفعہ 29 بھی ہوتے ہیں، 29 روزے کافی دفعہ 30، تو وہ جو 10 کا جو ایک کمبینیشن ہوتا ہے، جسے ہم عربی میں عشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم عشرہ کہتے ہیں عربی میں۔ اب اس طرح کے 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان میں، اور وہ تینوں کے نام یاد رکھنے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ اور فرسٹ عشرے کا نام ہے عشرہ رحمت، ٹھیک ہے، اور جو سیکنڈ کا عشرے کا نام ہے اس کا نام ہے عشرہ مغفرت، اور اس کے علاوہ تھرڈ عشرے کا نام ہے عشرہ نجات۔ یہ 3 عشرے ہیں رمضان کے منتھ میں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، اینڈ کنڈیشن آف فاسٹنگ۔ تو روزہ رکھنے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سینٹی، یعنی کہ شخص جو ہے وہ بالغ عاقل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ شوڈ بی مسلم اینڈ فالو اسلامک لاز، مسلمان ہونا چاہیے اسلام مطلب روزہ رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ناٹ ان ڈینجر آف النیس بائی فاسٹنگ، تو جو ہے روزہ رکھنے سے اس کی صحت کو کوئی خطرہ نہ ہو، بالفرض جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو تو بھوک ہی بہت لگتی ہے، شوگر کے مریض کو تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کی صحت کو خطرہ ہے، اس کو مر جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ایون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوگر لو یا ہائی ہوتا ہے تو انسان چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں گر جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی مسئلہ ہو تو آپ روزہ
نہیں رکھ سکتے ہیں، مطلب کنڈیشن ہے کہ آپ صحت مند ہوں۔ اس کے بعد ہے کہ ناٹ اے ٹریولر، اگر آپ سفر میں نہیں ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، کیونکہ روزے میں تکلیف ہوتی ہے سفر کرنے میں، گاڑیوں میں آگے پیچھے جانے میں، تو اگر آپ نہ رکھ سکتے ہیں تو بعد میں اس کو روزہ لازمی رکھنا ہے، لیکن اتنی چھوٹ ہے کہ آپ اس وقت روزے کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ چلڈرنس فاسٹ، یعنی بچوں کا جو روزہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی ایج میں بچے کو روزہ رکھوائیں۔ فاسٹنگ از ناٹ کمپلسری آن اے چائلڈ ٹل ہی ریچز ایج آف پیوبرٹی، یعنی بچے کے اوپر جو ہے نا، جب تک وہ ایج آف پیوبرٹی نہیں کراس کر جاتا تب تک اس کے اوپر جو ہے روزہ نہیں رکھوا جاتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پرانے دور میں بچے جو ہے نا 15 سال میں تقریباً جو ہے وہ ہو جاتے تھے جوان، لیکن آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ 12 سال 11 سال 10 سال، یعنی لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں یا لڑکے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جوانی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جوان پہلے ہو جاتا ہے کوئی بعد میں ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی کہ اس کے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں، اگر وہ جس ایج میں آ جائیں تب سے اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ کو 14 سال میں بال آ جائیں تب آپ کو روزہ فرض ہے، پھر وہ آپ کو 15 سال میں آ جائیں تو 15 سال میں آپ کو روزہ فرض ہے، یا آپ کو وہ پھر 13 سال میں آ جائیں تو 13 سال میں آپ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں کہ جو سال میں 5 دن ایسے ہیں جن کے اوپر روزہ جو ہے نہیں رکھا جا سکتا، وہ حرام فاسٹ ہیں، مطلب وہ ان کے اوپر روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو وہ کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو پہلا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، 2 عیدوں پہ جو ہیں روزے ہم نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے بعد کنٹینیوسلی اگلے 3 دن، یعنی 11 عید الاضحیٰ اور 12 عید الاضحیٰ اور 13 مطلب عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے، مطلب ذوالحج، یعنی کہ آپ ذوالحج کا مہینہ ہے نا، 10 ذوالحج پہ عید ہوتی ہے، تو 10 کے بعد 11 12 13، یعنی کنٹینیوسلی ذوالحج کے 4 دن 10 سے لے کے 13 تک، اور ایک عید الفطر، یہ ٹوٹل ہوئے 5 دن، یعنی کہ یہ 5 دن ایسے ہیں جن کے اوپر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام فاسٹ ہیں یہ۔ تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس جو کہ روزے کے حوالے سے ہیں، اور ان ٹیسٹ میں روزے سے اگر کوئی سوال آتے ہیں تو انہی کی پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کی اور تفصیلی جو ہے میں نے اس کے اوپر لیکچر دیا ہے، تو انہی میں سے چیزیں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا کلاس میرا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک اور نئے دن کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔